وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعوذ علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي وعلي 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 صلوات بلندا. صلوات ایسے پڑھو کہ صلوات والے راضی ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں. بھائی ثاقب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بزرگوں کی نوکری آل محمد بادشاہ اپنے دربار میں قبول فرمائیں. نواب جعفر رضا صاحب اور ان کے اہل خانہ ان کے بچوں بھائیوں عزیزوں کو مالک صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے. بھائی کمال کی والدہ بیمار ہیں, میری والدہ بیمار ہیں, بھائی اخلاق حیدر بیمار ہیں, دیگر جو بیمار ہیں مالک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. سید اظہر عباس نقوی صاحب بہت بیمار ہیں, دعا کریں گے اس ذکر کا صدقہ مالک انہیں شفائے کامل عطا فرمائے. جناب بیگم سید علی عباس زیدی بیمار ہیں, بانی مجلس ہیں, دعا کرو مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. سید ظفر احمد زیدی, سید مشتاق حسین زادی, سید طاہر عباس زیدی, سید ریاض حیدر زیدی, سیدہ ناہید زہرا زیدی, سیدہ زاہدہ بیگم, ان سب کی سال ثواب کے لیے مجلس ہے. ایک بار مل کے سب کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلوات سارے مل کے بلند آواز. تواڈیاں زندگیاں ہوں, تواڈی خیر ہوگی. یہ کسی عزیز نے مجھے کہا ہے کہ یزید کے دربار میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کی نظم پڑھ دیں. سچ مجھ وہ بیاہ میرے پاس سچ نہیں ہے, تو پھر کبھی کسی اور مجلس میں پڑھ دوں گا. فی الحال ایک نیا سلام پڑھنا ہے. اور حکم یہ ہوا ہے بانیان کی طرف سے, ثاقب بھائی کی طرف سے, کہ ماتم کب سے ہے, کس کس نے کیا ہے, ماتم کی حیثیت کیا ہے, ماتم کی اہمیت کیا ہے, ماتمی ہوتا کیا ہے, کون کون حسین کا ماتمی ہے. ٹھیک ہے, یہ عنوان ہے آج کی نظم کا. اور میرا خیال ہے مجھے بتایا گیا کہ شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی بھی ہے. میں مصائب بھی تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. کل آپ نے دعائیں کی ہیں, میں کافی بہتر ہوں. دعا کا سلسلہ جاری رکھیے گا, میں نوکری کا سلسلہ جاری رکھوں گا. صلوات سارے پڑھ دو مل کے. آپ سے روٹھنا میرا حق تو نہیں, لیکن اتنے بڑے مجمع میں یہ صلوات کچھ لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. ہمارے بسم اللہ بڑے لاڈلے ہیں میسم میاں, مولا انہیں سلامت رکھے, شعر پڑھتے ہیں, کچھ کہنے کے قریب ہیں. ایک سلام کا بار بار ان کا حکم ہے, نیا سلام ہے, انہیں سنایا میں نے, کراچی پڑھا نہیں میں نے, پہلی بار کراچی میں پڑھنے لگا ہوں. بار بار کا اصرار ہے ان کا. بڑے مشکل شعر ہیں اور مشکل کشا کے نوکر سامنے بیٹھے. میرے بزرگ دل چاہ رہا ہے میرا. اب ایک ستم ہو گیا کہ ہوا بڑی مزیدار چل رہی ہے, سونے کو بھی آپ کا دل کر رہا ہوگا. تو بہرحال حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں. نہ میں مصرع پھر پڑھتا ہوں, شاید میں ہی جلدی میں پڑھ گیا ہوں. آپ پھر سے سنیں, غور کریں میں پڑھ کیا رہا ہوں, بولیں میرے ساتھ. حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں, جہاں جہاں بھی رسالت وہاں. بالکل میں راضی ہو گیا, بالکل میں راضی ہو گیا. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو احسان ہے تمہارا, بہت شکریہ, بڑی مہربانی.
اتنا مشکل مصرع، اتنی خوبصورت داد، یہ تمہارا ہی حصہ ہے. جیو بیٹا جی، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو. حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں. کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات زور سے نہیں کی جاتی، بات میں زور ہوتا ہے. کاشف بڑا قیمتی جملہ تھا یہ، میں نے عرض کیا ہے جس میں بیٹا جی بات زور سے نہیں کی جاتی، بات میں زور ہوتا ہے. اب میں آپ کی دعاؤں سے کل سے کافی بہتر ہوں. آپ دعا کرتے رہیں گے تو میں بہتر ہو جاؤں گا. میں دست بستہ التماس کر رہا ہوں. جوان دوستو، اگر کوئی تم میں سے کسی شعر پہ نہ سمجھ پائے تو مجھے کہنا، میں تشریح کر دوں گا. بزرگوں سے میری اپیل ہے، مجھے اتنا پسند ہے اس سال کا یہ سلام، میں یہ سمجھتا ہوں 2006 کا سب سے بڑا سلام ہے. تو میں بار بار اپیل کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے میسم نے مجھے فرمائش کر دی ہے، چھوٹے بھائیوں جیسا پیارا ہے مجھے، میں ٹال نہیں سکتا. حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت وہاں. بولو بولو بولو، جہاں جہاں بھی رسالت. بیٹے یہ پہلے دیا کرو، صلوات پڑھو سارے مل کے. یہ سرکار شمس کے کلام پھر کسی مجلس میں سناؤں گا، آج جو حکم ہے وہ کرنے دو. حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت. بولو بیٹے شاباش، جیتے رہو، جوانی سلامت رہے. وہاں حسین کی ماں. کیوں جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں؟ کیوں؟ میری شہزادی بضعت الرسول ہے. بضعت الرسول ہے. یہ نہیں کہا کہ بضعت قلبی، بطول میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا بضعت کبدی، بطول میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہ، الفاطمہ تو بضعت منی، بطول میرا ٹکڑا ہے. بولو نا، یہ سر ہلانے سے بات ہی نہیں بن رہی. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. بزرگ زیادہ بول رہے ہیں، جوان بولو. مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. فاطمہ میرا جز ہے، میں رسول ہوں تو وہ رسالت کا جز ہے. بولو 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 حیدری. شاباش جو پیچھے بیٹھے ہوئے بولو میرے ساتھ، بہت مہربانی. میں رسول ہوں تو وہ رسالت کا جز ہے، میں نبی ہوں تو وہ نبوت کا جز ہے، میں ولی ہوں تو وہ. شاباش کمال، مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ میرے بزرگ. میں اس بات کا بہت شکر گزار ہوں. میں ولی ہوں تو وہ ولایت کا جز ہے، میں رسول ہوں تو وہ رسالت کا جز ہے، میں نبی ہوں تو وہ نبوت کا جز ہے، میں شافی ہوں تو وہ شفاعت. فاطمہ میرا جز ہے. پہلے طے کرو تمہارے نزدیک رسول کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا بطول کیا. ہائے 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 ہائے. تم پہلے ہائے دری دکھ ہوا ان بندوں پہ مجھے جو اس جملے پہ نہیں بولے. پہلے طے کرو تمہارے ہاں رسول کیا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا میرے ہاں بطول کیا ہے. تمہارے ہاں جو رسول ہے وہ میرے ہاں نہیں. ہائے 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 ہائے. تمہارے ہاں جو رسالت کی تعریف ہے، تمہارے ہاں جو رسول کی تعریف ہے، وہ میرے ہاں نہیں ہے. کبھی مجھ سے رسول سنو پھر میں تمہیں بتاؤں بطول کیا ہے. کبھی مجھ سے رسول سنو پھر میں تمہیں بتاؤں بطول کیا ہے. کبھی مجھ سے رسول سنو پھر میں تمہیں بتاؤں بطول کیا ہے. میرے ہاں علی اتنا علی ہے، کچھ بندے اسے علی مانتے ہیں، کچھ بندے اسے اللہ مانتے ہیں. میرے ہاں علی اتنا علی ہے، کچھ بندے اسے بندہ مانتے ہیں، کچھ اسے علی مانتے ہیں، کچھ اسے اللہ مانتے ہیں. نشہریوں کا اللہ جس کے قدموں میں بیٹھنا فخر محسوس کرے، میرے ہاں اسے محمد کہتے ہیں. بولو بولو آخری بندے تک سارے بولو ہائے لری. بہت مہربانی، بہت شکریہ. نشہریوں کا اللہ جس کے قدموں میں بیٹھنا فخر محسوس کرے، میرے ہاں اسے محمد بولتے ہیں. اور بطول محمدیت کا جز ہے. او ہو بطول محمودیت کا جز ہے، بطول احمدیت کا جز ہے، بطول مصطفیت کا دل کا ٹکڑا نہیں، پوری رسالت کا جز ہے. حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت وہاں. بولو یار، تم تو مجھے زندگی ہو گئی تمہیں سنتے سنتے میرے عادی ہو گئے ہو. جہاں جہاں بھی رسالت وہاں
حسین کی نامی سے بتا ناراض نہیں ہونا. میں شعر پڑھ رہا ہوں آخری بندے تک میرے معیار کی داد آ گئی. میں اگلے شعر پڑھوں گا ورنہ میں یہیں سے ماتم کی نظم پڑھ کے اجازت لے لوں گا. یہ تمہاری خوشی کے لیے پڑھ دیا میں نے. جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں. اور اپنی شہزادی سے کہہ رہا ہوں کلام حق میں کہیں پر بھی تیرا نام نہیں. میری شہزادی حسین کی اماں کلام حق میں کہیں پر بھی میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا, 30 پارے پڑھ ڈالے, 114 سورتیں پڑھ ڈالی, 6666 آیتیں پڑھ ڈالی. پورے قرآن میں کہیں تیرا نام نہیں ملا. حوا کا نام ملا, سارا کا نام ملا, حاجرہ کا نام ملا, مریم کا نام ملا. تیرا نام نہیں ملا, تیرا نام نہیں ملا, تیرا نام نہیں ملا. میں شہزادی کراچی شہر میں تیرے نوکروں میں تیری عصمت پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے. میں کہہ رہا ہوں کلام حق میں کہیں پر بھی تیرا نام نہیں. یہ تیرے پردے کا ہے ایک دھیاں حسین. ہے کوئی بندہ, ہے کوئی بندہ جو مجھے اس کی قیمت دے دے؟ نہ 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 میرا حق نہیں بنتا. بالکل چپ ہو جاؤ, میں آ گیا, یہی کافی ہے. حیدری زندگی ہو بیٹا آپ, زندگی ہو بیٹا آپ کی. ہر حلالی نوکر بطول کا حیدری حیدری. سلامت رہو, کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو, سدا سکھی رہو. بالکل میں راضی ہوں بیٹا, بالکل میں راضی ہوں بیٹا. مہربانی میرے بزرگ جیو پہ. کلام حق میں کہیں پر بھی تیرا نام نہیں. یہ تیرے پردے کا ہے ایک دھیاں حسین کی ماں. سنا ہے حشر کی گرمی میں انبیاء کو بھی تیری رضا کے تلے ہے اماں. تیری رضا کے تلے ہے اماں. یہ میرے علاقے کے لوگ بہاولپور, ڈیرہ غازی خان, فاضل پور کے مجمع یہاں بیٹھے ہوئے. اور جب میں وہاں جاتا ہوں, میں وہاں جا کے کہتا ہوں تمہیں کیا سناؤں, میں تو کراچی پڑھوں گا. اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہیں گے کراچی والے بھی تیرے معیار کا تو نہیں بول رہے. ہاں جی میں نوکر. سنا ہے, بسم اللہ, سنا ہے حشر کی گرمی میں انبیاء کو بھی تیری رضا کے تلے ہے اماں. حسین کی ماں تیری رضا کے تلے ہے اماں. حسین کی ماں. جو بندہ اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے اسے اردو آتی ہے وہ سر اٹھائے. اور عزت حسین کی قسم ہے تمہیں, تمہارا دل نہ بنے میں تم سے داد مانگوں, میں تمہارا مجرم. تمہارا دل بنا اور تم نہ بولے تم صبح محشر تک میرا مجرم. میں کہہ رہا ہوں حسین و منی کہا اس لیے محمد نے, تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں. حسین زندہ باد, زندہ باد. اتنی مشکل بات, اتنا خوبصورت نعرہ. جیو کراچی والے حیدری. حسین و منی کہا اس لیے محمد نے, تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں. الفاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسی لاڈ میں کہہ دیا ہے فاطمہ میری ماں ہے؟ فرمایا نہیں, میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں اپنی احمق رعایا کو جانتا ہوں, میں اپنی ناخلف امت کو جانتا ہوں, میں اپنی احمق رعایا کو جانتا ہوں, میں اپنی ناخلف امت کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں میری امت میری ماں کے بارے میں عجیب و غریب فیصلے کرے گی. میری امت میں سے کوئی ان پڑھ کہے گا محمد نے شب معراج نقل کفر نہ باشد, نعوذ باللہ ماں کو جہنم میں جلتے دیکھا. میری امت میں سے کوئی کہے گا محمد کی ماں حالت کفر پہ مر گئی, کوئی کہے گا محمد کی ماں حالت شرک پہ مر گئی. میں اس بد نسب قوم میں سے کس کس کو بتاؤں گا میری ماں کیا ہے؟ میں مثال چھوڑے جا رہا ہوں. الفاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ میری ماں ہے, جیسی فاطمہ ہے ویسی میری ماں. بات سمجھ آ گئی؟ بولو نہیں, اتنا بتاؤ بات سمجھ آ گئی تمہیں؟ سارے بولنا. جیسی فاطمہ ہے ویسی میری ماں ہے. حسین و منی کہا اس لیے محمد نے, تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں. بولو تو مصطفیٰ کے لیے بھی. مہربانی میرے دوست, بہت شکریہ. تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں. حسین کی ماں علی ہے جوف میں کعبہ کی, چھت پہ ہے مہدی. میرے علی کہاں تشریف لائے؟ جوف کعبہ.
فی جوف الکعبہ، کعبہ کے سینٹر میں، کعبہ ہے زمین کے سینٹر میں، علی ہے کعبے کے کعبہ ہے زمین کے سینٹر میں اور علی آیا ہے کعبہ کے سینٹر میں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 13 رجب کی رات عجب واقعہ ہوا، قبلہ اتر گیا کہیں کعبہ کے جوف میں۔ اوئے ہوئے 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 ہو معافی چاہوں گا ان بندوں سے جنہیں سمجھ نہیں آئی۔ نہ کوئی رعایت نہیں۔ 13 رجب کی رات عجب، مجھے دیکھنا نہ قابو کرو اپنے آپ پہ۔ 13 رجب کی رات میں بندہ وہ دیکھتا ہوں، میں بیمار ہوں تم اس کا فائدہ لے رہے ہو، بول نہیں رہے، میں بندہ دیکھتا ہوں جو نہیں بولتا۔ 13 رجب کی رات عجب واقعہ ہوا، قبلہ اتر گیا کہیں کعبہ کے چوف میں۔ ملا نماز میں بھی ہے دیکھے ادھر ادھر، اب تک ہے یا علی تیری آمد کے خوف۔ علی آ گیا، علی آ گیا، علی آ گیا۔ سارے بولو ہاں جیو۔ گوارے نا میرے دوست، میرے عزادار دوست، صبح محشر تک گوارے نا 4 مصرے پڑھوں لے اجلالے کا، تیری عزت کی وجہ سے تو نے اتنا خوبصورت نعرہ لگایا، تیرا حق بن گیا۔ ملا نماز میں بھی ہے دیکھے ادھر ادھر، اب تک ہے یا علی تیری آمد کے خوف میں، اب تک ہے یا علی تیری آمد کے خوف میں۔ میں شوکت رضا شوکت منبر پہ کہہ رہا ہوں، علی نے اپنا گھر سجدوں کی خاطر دے دیا اس کو۔ ناراض ہو جاؤ تب بھی ٹھیک ہے، راضی رہو تب بھی ٹھیک ہے، جسے میرا مصرع نہیں سمجھ آیا کوئی حق نہیں سے مجھے سننے کا۔ میں کہہ رہا ہوں علی نے اپنا گھر سجدوں کی خاطر دے دیا اس کو۔ ارے میرے مولا کی جانب سے یہ اللہ کو عطیہ ہے۔ اگر ہاتھ ٹہلانے کا دل میں شوق ہے صاحب، نیا گھر ڈھونڈ لے کوئی کہ یہ کعبہ تو شیعہ ہے۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے لری۔ جی پھر پڑھ دیتا ہوں، نہیں نعرہ خوبصورت چاہیے مجھے۔ بلائے نا جب پیچھا سے علی کی ماں کو اللہ نے، کمال بزرگ بیٹھے ہوئے اور دل کر گیا، بلایا نا علی کی ماں کو اللہ نے، فرمایا فاطمہ بنت اسد آجا مہربانی تیری، فاطمہ بنت اسد آجا۔ یہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، اس میں کوئی مشکل تھی، جو بندہ نہیں بولا اس نے ظلم نہیں کیا۔ فاطمہ بنت اسد آجا مہربانی تیری، حشر تک تیرے کرم کا تذکرہ رہ جائے گا اور اس طرح دیوار میں در کھول دوں گا آج میں، جو یہاں آئے گا اس کا منہ کھلا رہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولو حیدری، سلامت رہو، آباد رہو۔ اس طرح دیوار میں در کھول دوں گا آج میں، جو یہاں آئے گا اس کا منہ کھلا رہ جائے گا۔ میں نے کہا مالک، میں شوکت رضا شوکت سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا اتنے خوبصورت گھر کی دیوار پہ اس دراڑ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا خوبصورت گھر ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسلمان آتے ہیں تیرے گھر کی زیارت کو، اور یہ اس میں دراڑ کو اچھی لگ رہی ہے، یہ دراڑ ختم کر۔ فرمایا نہیں شوکت، یہ دراڑ جان بوجھ کے رکھی ہے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے۔
وجہ تعظیم حرم ہے، میں اس بندے کے سر تک آ جاؤں گا جس نے سر ہلایا. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے، اور میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو ولی بولو. وہ جو بندے بیٹھے ہوئے بولو ہاتھ بلند کر کے حیدری. جی بھیا بھیا بڑی مہربانی. تھک تو نہیں گئی طبیعت؟ پھر کہہ دوں وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو ولی یاد آئے. توحید کی جاگیر پہ تھا راج بتوں کا. دکھ ہوا ہے قسم سے. یہ ذکر حسین ہے، یہ قطع 12 رجب کو کہا ہے میں نے، اور یہ ذکر پہ ہاتھ ہے میرا، میں باوضو کھڑوں. 12 رجب سے آج تک میں یہ قطع کہیں نہیں پڑھ سکا، اسی ڈر سے نہیں پڑھ سکا کہ مجھے میرے معیار کی داد نہیں ملے گی. اور اگر آج میرا دل کر ہی گیا ہے کہ میں پڑھ ہی ڈالوں تو تم بھی چپ ہو گئے ہو. توحید کی جاگیر پہ تھا راج بتوں کا، اس سچ کو مورخ بھی سدا یاد کرے گا. اللہ کو گھر مل گیا تنزیل علی سے، بندے کی یہ نیکی بھی خدا یاد کر. ہائے 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 ہائے. اور جیو یار کراچی والا، ہزاروں سال جیو. بس ایسے ہی میں پڑھ کچھ اور رہا تھا. علی ہے جوف میں کعبہ کی. بھول گئے ہو نا؟ پڑھ میں کیا رہا تھا بھلا؟ زندہ باد. بہت شکریہ اس توجہ کا. پڑھ میں رہا تھا حسین کی ماں. علی ہے جوف میں کعبہ کی. کعبہ کے سینٹر میں اترا ہے علی، اور چھت پہ ہے مہدی. کیا رشتہ ہے علی و بطول کا؟ علی زوج بطول ہے اور مہدی ابن بطول ہے. علی بطول کا شوہر ہے، مہدی بطول کا بیٹا ہے. یہ شوہر اور گھر رہتے کہاں ہیں؟ شوہر بیوی کے گھر رہتا ہے، بیٹا ماں کے گھر رہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی ہے جوف میں کعبہ کی چھت پہ ہے مہدی، خدا کا گھر بھی ہے تیرا مکان حسین کی ماں. ہزاروں سال جیے وہ سب، یہ بزرگ جیے، مولا ان کی زندگیاں کرے. سلام اس آخری بندے تک جو بولا اس شعر پہ، سلام شوکت کا. اچھا اب یا نعرہ نہ لگانا یا مل کے لگانا، مہربانی کرنا. ہاں اپنے آپ پہ قابو رکھنا، جب تک دل مجبور نہ ہو جائے نعرہ نہ لگانا. علی ہے جوف میں کعبہ کی چھت پہ ہے مہدی، خدا کا گھر بھی ہے تیرا مکان. حسین کی ماں، پدر رسول، ولی زوج اور پسر معصوم، تمام رشتوں کی روح رواں. جوانی ہے تیری. سلام بھائی جان آپ کو، سلام بزرگوں آپ کو. جی میں نوکر، جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی میرے محترم. پدر رسول، ولی زوج اور پسر معصوم، تمام رشتوں کی روح رواں. حسین کی ماں. یا میں اکیلا رہ گیا یا پھر آخری بندے تک سارے بولیں گے یا میں اکیلا رہ جاؤں گا. خدا کی خلق میں کیا اللہ شریک ہے کوئی؟ خدا کی خلق میں، مصرع سنو نہیں سمجھو، خدا کی خلق میں بیٹے توجہ، کیا اللہ شریک ہے کوئی؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں. مہربانی جاجا، بہت شکریہ دوستوں، بہت شکریہ. خدا کی خلق میں کیا اللہ شریک ہے کوئی؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں. حسین کی ماں. کتنی کتابیں مانگتے ہیں ممبر پہ؟ کل پرسوں کا ٹائم بنا لو، میں کتابیں لے آتا ہوں.
میں تو شہر کراچی کھڑا ہوں، لائبریریوں کا شہر ہے، مجھے لے چلو، میں کتابیں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ شیعہ مذہب طے شدہ بات ہے، جب کہیں مجلس ہوتی ہے میری شہزادی ضرور جاتی ہے، جب کہیں مجلس ہوتی ہے میری شہزادی ضرور جاتی ہے۔ حکم نہیں کہہ رہا ہوں، شوکت رضا شوکت حکم دے رہا ہے، جو بندہ علی اللہ پڑھنے کے بعد اس مجلس میں آئے ہوئے وہ شعر پہ ضرور بولے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کے لال تیرے ذکر کا کرم، ورنہ غریب خانہ کہاں اور کہاں ہے۔ زندگی ہوگی، زندگی ہوگی۔ اہل بیت زندہ آباد، اہل بیت زندہ۔ یہ ہمارے اس ڈیرہ غازی خان فاضل پور اس ایریا میں یہ نعرہ بہت معروف ہے، یہ بھائی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نعرہ ہے، اس میں ہے اہل بیت زندہ آباد۔ یہ کہیں گے اہل بیت زندہ آباد، سارے بولو مل کے۔ صدا جی، ماتم کوئی ضد نہیں، ماتم کوئی لڑائی نہیں، ماتم کوئی جھگڑا نہیں، ماتم کہیں اظہار محبت ہے، کہیں احتجاج ہے۔ ہاں بالکل عام آدمی کی بات کر رہے تھے، اگر کسی کے گھر میں کوئی جنازہ ہے، آپ اس گھر کے رہنے والوں کے حالات دیکھو، ساتھ والے ہمسائے کے حالات دیکھو، پوری گلی کے حالات دیکھو، شہر والوں کے حالات دیکھو، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بیٹا مر گیا ہے، باپ رو رہا ہے، ماں پیٹ رہی ہے، بھائی مر گیا ہے، بہن ماتم کر رہی ہے، ساتھ والا ہمسایہ صرف رو رہا ہے، ساتھ والی گلی والے صرف افسوس کرنے آئے ہوئے ہیں، شہر کے لوگ بس جنازے میں شریک ہیں، دور دراز کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ جس کا جتنا تعلق ہے ہو نہیں یار، کراچی والوں نہ انصاف کرو میرے ساتھ، جن جوانوں کو بولنا آتا ہے بولو حیدری۔ ہاں ماں کا بیٹا ہے وہ پیٹ رہی ہے، بہن کا بھائی ہے وہ ماتم کر رہی ہے، ہمسائے کو صرف پیار ہے وہ رو رہا ہے، گلی والوں کو بس تعلق ہے وہ افسوس کر رہے ہیں، شہر والوں بس شناسائی ہے وہ جنازے میں شریک ہے، دور دراز کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، تم ماں ہو، بہن ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، گلی والے ہو، محلے والے ہو، شہر والے ہو یا دور والے ہو، اتنی سی بات ہے، جس کا جتنا تعلق ہے اسے اتنا دکھ ہے، جسے جتنا دکھ ہے اس کا اتنا عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ جی اچھا جی، آپ کے ماتم کرنے سے حسین کو کیا فائدہ ہے؟ تجھے کس الو کا بٹھے نے کہا میں ماتم حسین کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنے فائدے۔ او ہو سارے بولنا یار، حیدری تیری جوانی سلامت، طبیعت راضی ہو گئی، دل خوش ہو گیا آج۔ ہاں تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں ماتم حسین کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں؟ میں تو ماتم اپنے نفع کے لیے کر رہا ہوں، میں تو آنسو اپنے فائدے کے لیے بہا رہا ہوں، آنسو بھی میرا، آنکھ بھی میری، سینہ بھی میرا، ہاتھ بھی میرا۔ تو خامخواہ الجھتا چلا جا رہا ہے، تو بات کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ اصل بات کیا ہے۔ لیجئے کم از کم 400 من لکڑی جلی ہوئی تھی اور ابراہیم اس میں بیٹھا ہوا تھا، کم سے کم 400 من لکڑی جلی ہوئی تھی اور ابراہیم اس آگ میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کائنات انسانیت کا سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل، اس نے چونچ میں ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ بھی نہیں آیا ہوگا، ایک قطرہ پانی لیا ہوا تھا اور وہ پوری سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ اس راستے میں کسی پرندے نے روک کے اس نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم آگ میں بیٹھا ہوا ہے، میں منہ میں پانی لیے جا رہا ہوں آگ بجھانے کے لیے۔ اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا،
4 سمن لکڑی جلی ہوئی ہے، اتنی بڑی آگ ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، یہ تیری چونچ سے آگ بیچتی ہے۔ اس نے کہا بجھے نہ مجھے، یہ فیصلہ تو ہو جائے گا نا، میں ان کے ساتھ نہیں، میں ابراہیم کے ساتھ۔ سارے بولنا آخر تک ہائے بری۔ آگ بجھے نہ مجھے، میرا یہ کام نہیں، یہ فیصلہ تو ہو جائے گا نا، میں نمرود والوں میں سے نہیں۔ اس نے کہا یہ فیصلہ تو ہو جائے گا نا، میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ جوان بولو میرے ساتھ، یہ فیصلہ تو ہو جائے گا، میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ فائدہ ابراہیم کو ہو یا نہ ہو، اس ابابیل کا ذکر 6 لفظوں میں آج بھی ہو رہا ہے۔ ماتم ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے ہم حسین کو کوئی فائدہ ہوگا، ہم تو زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں ماتم کر کے ہم یزید والوں میں سے نہیں۔ سارے ہاتھ بلند کرو، ہائے وری۔ ہم تو زمانے کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم یزیدیوں میں سے نہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ ہمارا ماتم، ہمارے آنسو، ہماری آنکھیں، ہماری مجلس، ہماری ولا و عزا کے جلسے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، حج پہ اتنے سارے بکرے ہو جاتے ہیں، اللہ کھاتا ہے؟ ہاں وہ عرب کھا جاتے ہیں جو حج پہ بھی نہیں جاتے ہیں، ہاں وہ کھا جاتے ہیں جو حج پہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کو تیرے بکرے ذبح کرنے سے؟ رہنے دے، چھوڑیے بکرے کا ہے کسی بکر رہا ہے، ارے نہیں کہ نہیں، یہ تو شاعر ہے، ان سے ہی تو حج زندہ ہے، یہ بھی شاعر ہے، اسی سے تو حسینیت زندہ ہے۔ آپ کو زندگی گزارنے کی تہذیب ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کمال ہے، ایک بیچ میں چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورتیں ہیں، یہ بڑا عجیب ہی لگتا۔ عزت، حرمت، عصمت، عظمت، ساری چیزیں پہ حرف آتا ہے۔ آپ عزاداری کر رہے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں ساتھ، مستور بھی بیٹھی، پردہ تو ہے، مجھے حج پہ پردہ دکھا۔ بیچ میں پردہ ہے تو صحیح، تو مجھے حج پہ لے چل، پردہ دکھا۔ ہاں یہ سب شاعر ہیں اسلام کو زندہ رکھنے کے۔ بالکل ایسے یہ عزاداری، یہ حسینیت، یہ ذکر مظلوم، یہ آنسو، یہ حسینیت کی زیست کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، میں عزاداری کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا حسین سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، جس کا تعلق نہیں میں اسے بلا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ہاں رہ گئی بات کہ ماتم کی تاریخی حقیقت کیا ہے۔ اگر اجازت دو تو میں نظم شروع کروں۔ صلوات ایک ایسی پڑھوں میرا پڑھنے کو دل کرے۔ پہلا مصرع واجب سمجھ کے بولنا، تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو مجھے، میں اتنی بیماری میں اتنی مشکل سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا مصرع میری مرضی سے سن کے سارے بولنا آخر تک، جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، جو ماتمی ہو، تمہیں حکم ہے تم ضرور بولنا، باقیوں کی مرضی۔ کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم۔ مہربانی کاشف، جیتے رہو بچوں، سلامت رہو بیٹا، بالکل میں راضی ہو گیا ہوں، بالکل میں مطمئن ہو گیا ہوں، بڑی مہربانی بھیا۔ کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم۔ دکھ نہ دے مجھے، بول میرے ساتھ۔ کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم،
ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم۔ ہر دور میں کہو گے کہ مصرع پڑھتا چلا جا رہا ہے، میں جان بوجھ کے پڑھوں، میں آپ نشے میں آ گیا ہوں، تمہاری داد نے مجھے زندہ کر دیا ہے، تمہاری داد نے مجھے شفا دے دی ہے، تمہاری داد نے میری صحت واپس کر دی ہے، تمہاری داد کی وجہ سے میری طبیعت بن گئی ہے، میں مجلس پوری کر کے پڑھوں مصرع جو میں پڑھنے لگا ہوں، میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں۔ شاید کوئی بندہ ایسا جو نہ بولے کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم، ظالم کے لیے آج بھی تلوار ہے ماتم۔ شاباش اس آخری حلالی کو، وہ جو رندے کھڑا ہے، سلام میرا حیدری۔ شاباش شاباش بیٹا، جوانی سلامت بچوں تمہاری یہاں، شاباش، تم میرا مستقبل ہو، تم میرا کل ہو، تمہیں یہ نظم یاد کرنی ہے، تمہیں یہ نظم آگے سنانی ہے، تمہیں آگے بحث کرنی ہے۔ کردار کی تعمیر کا یہ بزرگ مجھے دعا کریں گے، تم جوانوں سے بات چاہیے، کردار کی تعمیر کا معیار ہے ماتم، ہر دور میں حجت کا طرفدار ہے ماتم، ظالم کے لیے آج بھی تلوار ہے ماتم، مظلوم سے الفت کا بھی اظہار ہے مظلوم سے الفت کا بھی اظہار ہے ماتم۔ ماتم نہ برائی ہے، نہ ضد ہے، نہ خلل ہے، ماتم نہ برائی ہے۔ میں دکھی رہوں گا صبح تک اس بندے پہ جو مصرع سمجھ کے چپ ہو گیا۔ ماتم نہ برائی ہے، مہربانی میرے بزرگ، ماتم نہ برائی ہے، نہ ضد ہے، نہ خلل ہے، ماتم تو سدا ظلم کا ایک رد عمل ہے۔ یہی ہے، یہی ہے، پھر بولا میرے ساتھ حیدری۔ سلام اس بزرگ کے اٹھ کے داد دینے کو۔ ماتم نہ برائی ہے، مولا آپ کو شفا دے اس ذکر کا صدقہ۔ سلام ان بزرگوں کو جو اس رنگ میں بول رہے ہیں، اور محسوس نہیں کیجیے گا جوان تھوڑا بول رہے ہیں، بزرگ زیادہ بول رہے ہیں، موضوع جوانوں کا ہے، مگر مرضی تمہاری اپنی۔ ماتم نہ برائی ہے، نہ ضد ہے، نہ خلل ہے، ماتم تو سدا ظلم کا ایک رد عمل ہے، ماتم ہے سرے عرش کبھی زیر زمین ہے۔ آؤ آؤ آؤ، جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ میں کھڑا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں صبح قیامت تک حوالے کے لیے حاضر ہوں، اپنی آخری سانس تک حوالہ دوں گا۔ بڑا شکر گزار ہوں اس مرتبہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا، بڑا شکر گزار ہوں اس مرتبہ میں میڈیا کا، بڑا شکر گزار ہوں اس مرتبہ میں تمام چینلز کا جنہوں نے اس مرتبہ عاشورہ محرم میں پی ٹی وی کو وزار بنا دیا۔ بڑا شکر گزار ہوں میں۔ ہاں، شیعہ قوم ہر بندے کا احسان یاد رکھتی ہے، یہی تو سارا جھگڑا ہے، یہی تو ساری لڑائی ہے۔ تم نے ہم نے فرق نہیں ہے، ہم نے محمد کا احسان یاد رکھا، تم نے بلا دیا، بس اتنی سی بات ہے، اتنا سا جھگڑا ہے۔ شیعہ قوم احسان نہیں بھولتی۔ ہم پی ٹی وی کے شکر گزار، ہم تمام چینلز کے شکر گزار جنہوں نے اس مرتبہ میڈیا نے بتایا کہ حسینیت کیا ہے، عزاداری کیا ہے، نوحہ، مرثیہ، منقبت، سلام، تقاریر، محافل، مجالس، عزاداری، علم، تعزیے، زیارات، کربلا و شام کا سفر، مختلف چینل سے یہ تمام چیزیں اس مرتبہ دیکھی گئی ہیں۔ ہم پی ٹی وی کے شکر گزار ہیں، ہم تمام چینلز کے شکر گزار ہیں، ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں۔ اور میڈیا ہی کے حوالے سے ایک بات پچھلے سال ہوئی تھی، ایک صاحب نے کی تھی کہ ماتم نہیں ہے، لیاقت غالباً نام ہے ان کا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ماتم نہیں ہے۔ میری انہیں سے گفتگو تھی، میں نے کہا ماتم ہے سرے عرش کبھی زیر زمین ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبی ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبی ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبی ہے۔ حد ہے کہ صحابہ کا بھی ماتم پہ یقین ہے، ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے۔ تم جیو میرے جوان جیے، یہ ماتمی جیے، حیدری۔ تھک گئے تو میں بس کر دوں؟ نہیں تو پھر وہ بولو نا جو میں سنتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں اس میں یار کا نعرہ چاہیے، حیدری۔ ماتم ہے سرے عرش کبھی زیر زمین ہے، ماتم سے ہی منسوب رسولوں کی جبی ہے۔ حد ہے کہ صحابہ کا بھی ماتم پہ یقین ہے،
ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے، ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے، ماتم سے جسے ڈر نہ لگ رہا ہو، جسے خوف نہ ہو رہا ہو، جو پریشان نہ بیٹھا ہو، جسے یہ خوف نہ ہو شوکت پڑھ کے رہا ہے یہ حالات نہیں ہے ایسی باتیں پڑھنے کی، جسے یہ خوف نہ ہو جو اس حصار سے نکلا ہوا ہو، وہ بندہ بولے جسے ڈر لگ رہا ہو گولی اپنے حصے کی میں اپنے سینے پہ لوں گا، جو بندہ یہ جانتا ہے کہ زندگی موت کا مالک علی ہے وہ بندہ ضرور بولے، جو بندہ نہیں جانتا نہیں مانتا قطعاً مجھے نہ سنے۔ میں کہہ رہا ہوں ماتم سے عداوت میں لیاقت تو نہیں ہے، مت پوچھ کسی عام مسلمان سے ماتم، آجا میں دکھاؤں تجھے قرآن سے ماتم۔ بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری جیو بیٹا مت پوچھ جی بھیا، مت پوچھ کسی عام مسلمان سے ماتم، آجا میں دکھاؤں تجھے قرآن سے ماتم۔ جب پہلا نبی آ گیا گرداب ستم میں، جب پہلا نبی آ گیا گرداب ستم میں، حابیل ہوئے قتل ہوا سوگ ارم میں۔ سفر تو خود کر تو پھر لطف ہے پڑھنے کا۔ ایک باپ ہے معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا۔ شاباش شاباش، جیو کراچی، سلام تیرے سننے کو، جیو کراچی، زندگی بڑھ گئی میرے قلم کی، زندگی بڑھ گئی میرے قلم کی۔ تیرے سننے کے کیا کہنے، تیرے پوچھنے کے کیا کہنے۔ ایک باپ ہے معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا۔ ایک ایسا آزادار جو دن رات نہ سویا۔ میرے خیال میں تو آخری بندہ بول رہا ہے، سمجھ تو میں آ گئی ہے، پھر بھی کھول رہا ہوں، اگلے مصرے میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کس کا نام لے رہا ہوں۔ ایک ایسا آزادار جو دن رات نہ سویا، اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور بھی کھویا۔ تمہاری جوانی ہے سلامت، او میرے بچوں، او میرے بچوں، او میرے چاند، سلام اس آخری بندے کو، سلام تیرے سننے کو۔ ایک باپ ہے معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا۔ ایک ایسا آزادار جو دن رات نہ سویا، اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور بھی کھویا۔ ارے رونا تو ہے بدعت، رونا تو ہے بدعت، رونا تو ہے بدعت، رونا تو ہے صبح ہو جائے میں یہی مصرع پڑھوں گا جب تک علم تلے کھڑا ہوا آخری بندہ نہیں بولے گا۔ میں کہہ رہا ہوں رونا تو ہے بدعت، کوئی معصوم کو ٹوکے، یوسف تو ہے زندہ کوئی یعقوب کو روکے۔ ہائے 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 ہائے، جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا، سارے بولو۔ مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ انکل، دعائیں کیجیے گا، بہت شکریہ انکل، دعائیں کیجیے گا۔ بیٹا تھوڑا سا اور پڑھ لوں یا تھک گئے پچھلے بندے؟ اچھا، ایک باپ ہے معصوم ہے مظلوم ہے گویا، بیٹے کی جدائی میں بڑے کرب سے رویا۔ ایک ایسا آزادار جو دن رات نہ سویا، اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور، ہائے 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 آکاشی، اس نور کو یوں رویا کہ یہ نور، تیری جوانی سلامت۔ رونا تو ہے بدعت، کوئی معصوم کو ٹوکے، یوسف تو ہے زندہ۔ ہاں ہم نے تو سنا ہے زندہ کو رونا جائز نہیں، یوسف تو ہے زندہ کوئی یعقوب کو روکے۔ ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، سنی سنائی نہیں، سنی، ہاں ہے سنی کتابوں میں۔ معرج النبوہ رکن سوم صفحہ 49۔ میں کوئی مناظر نہیں ہوں، بس ایسی بات سمجھانے کے لیے میں شاعر آدمی ہوں، ملنگ آدمی ہوں۔ معرج النبوہ میرے دوستوں کی مشہور کتاب، رکن سیم صفحہ 49، یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، سرور پہ فدا ہوتی تھی حسنین کی نانی،
ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، ہے سنی کتابوں میں ابھی تک یہ کہانی، سرور پہ فدا ہوتی تھی حسنین کی نانی، زخمی جو ہوا کرتے تھے اسلام کے بانی، آتی تھی خبر گھر میں صحابہ کی زبانی، آتی تھی خبر گھر میں صحابہ کی زبانی، دنیا کو ازا اشک سکھاتی تھی ختیجہ، سر پیٹتی گھر سے نکل آتی تھی۔ فتوا لگاؤ، فتوا لگاؤ نا، فتوا لگاؤ، محمد کی بیوی ہے۔ چلو ایک آدھ مرتبہ ہو گیا ہوتا خیر تھی، 7 مرتبہ اس نے ایسا کیا، محمد نے روکا ہی نہیں، محمد نے کہا نہیں تو ماتم میں کیا کر، ماتم لائے سر پیٹتی گھر سے نکل آتی تھی ختیجہ۔ سب سے قیمتی مسدس، سب سے قیمتی بات، آج مناظرے کی پل صراط پہ بیٹھے ہو تم، آج تک سخنوری کی پل صراط پہ بیٹھ کے تمہیں میں نے مشکل باتیں سنائی ہیں، آج مناظرے کی پل صراط پہ بیٹھے ہوئے ہو تم۔ اللہ کرے میں تمہیں سمجھا لوں، پہلی مرتبہ کراچی شہر میں حوالے دے رہا ہوں، میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، ملنگ آدمی ہوں، آج ضرورت محسوس ہو گئی ہے، ثاقب بھائی نے حکم کر دیا ہے، موضوع ایسا نہ ہوتا میں کبھی حوالے نہ دیتا، پہلے حوالے دے رہا ہوں پھر بات کر رہا ہوں۔ سیرت ابن حشام صفحہ نمبر 371 طبع ملتان، لکھ لو، کیسٹ کر لو، سیرت ابن حشام صفحہ 371 طبع ملتان، مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ 274، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ 476، تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ 197، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 2 صفحہ 73، طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ 366، مختصر سیرت رسول صفحہ 734۔ ایک شیعہ کتاب نہیں ہے، سب اہل سنت دوستوں کی کتابیں ہیں، 7 مستند کتابوں کا نام لیا ہے میں نے، 7 کتابیں اہل سنت دوستوں کی ہیں، اب میں 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، 7 کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، صفحے بتا چکا ہوں، طبع کہاں سے ہوا سمجھا چکا ہوں، سنی دوستوں کی کتابیں ہیں، کراچی کی مارکیٹ سے مل جائیں گی، اچھی لائبریری سے مل جائیں گی۔ اب اگر کوئی میری اس محنت پہ نہ بولا مجھے تکلیف ہوگی، میں یہیں رک جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے، جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے، جس زوجہ سرور نے تمہیں دین دیا ہے، جس زوجہ سرور نے، اہل سنت دوستوں کے ہاں یہ طے شدہ روایت ہے کہ آدھی شریعت ہم نے اپنی اماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس ماں نے تمہیں درس خواتین دیا ہے، جس بنت ابی بکر نے یاسین دیا ہے، جس زوجہ سرور نے تمہیں دین دیا ہے، اس نے مجھے ماتم کا یہ آئین دیا ہے، اس نے مجھے ماتم کا یہ آئین دیا ہے۔ اور جس ماں کے لیے تیری زبان پیٹ رہی ہے، سرور کے جنازے پہ وہ ماں پیٹ، ہائے 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 ہائے، گھبرا گئے ہو؟ جس ماں کے لیے تیری زبان پیٹ رہی ہے، سرور کے جنازے پہ وہ ماں پیٹ رہی ہے۔ روتا وہ ہے جس کا کوئی تعلق ہو۔ ان سے پوچھئے کیوں روتے ہیں؟ کوئی تعلق ہے نا ان کا زہرا کے لال سے۔ اس گھوڑے کی شبیہ برآمد ہونی ہے جس نے جانور ہو کے بھی حسین سے وفا کی۔ مجھے یہی بتایا گیا میشم شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ انتظامیہ میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھے بتا سکے شبیہ کدھر سے برآمد ہوگی؟ سامنے سے؟ اچھا، مجھے کم از کم 5-10 منٹ مسائل پڑھنے دینا، جلدی نہ کرنا، میں اس سے بھی 1000 گنا فضائل پڑھ لوں۔ یہ سچ اپنی جگہ موجود ہے، اجڑ گئی ہے زینب، لٹ گئی ہے علی کی بیٹی۔ سلام تیری آنکھوں کو، سلام ہو جوان تجھے، تیری بہنوں کا پردہ سلامت۔ کیا کہنے، صحابہ کا مجمع
درمیان میں رسول، دائیں بائیں صحابی، یا اچانک محسوس کیا رسول نے باہر سڑک سے کوئی آواز آ رہی، ایک صحابی کو بھیجا، حوصلہ کمال، جاؤ دیکھ کے آؤ باہر کیا ہو گیا۔ لمحوں بعد صحابی واپس آئے، اس نے کہا جی باہر لڑائی ہو رہی ہے، 2 بندے ہیں، ایک اونٹ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اونٹ میرا، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا۔ نبی باہر تشریف لے آئے، دونوں کو بلا لیا۔ اس سے پہلے کہ محمد کوئی فیصلہ کرتے ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار اس اونٹ کو ذبح کریں، اس کی کھال اتاریں، اس کے سینے پہ کالا نشان ہوگا، اگر کالا داغ ہوا تو اونٹ میرا، نہ ہوا تو میں معافی بھی مانگوں گا، اونٹ کی قیمت بھی دوں گا۔ کل بھی برداشت نہیں کر سکے لوگ، اب مجھے آپ بتاؤ میں نہ پڑھوں تو کہاں جاؤں؟ پڑھوں تو تم لوگ ناراض ہوتے ہو، چھپاؤں تو وہ ناراض ہوتا ہے جو پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا ہے۔ 1250 سال ہو گئے اسے لہو روتے روتے، پانی نہیں۔ بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے، صرف 2 جملے کہنے میں نے نہیں پڑھتا شہادت، صرف 2 آنسوں کے لیے شبیہ برآمد ہونی۔ یا رسول اللہ اس اونٹ کو ذبح کریں، اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا، اگر داغ ہوا تو اونٹ میرا، نہ ہوا تو میں معافی مانگوں گا، اونٹ کی قیمت بھی دوں گا۔ سیدزادو، میں کنیز کا بیٹا ہوں، تمہاری منت کر رہا ہوں، جتنے سید بیٹھے اس جملے پہ ضرور ماتم کرنا آخر تک، باقیوں کی مرضی۔ اونٹ ذبح کیا گیا، اس کی کھال اتاری گئی، اس کے سینے پہ کالا داغ نظر آیا۔ محمد نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا؟ اس نے کہا جی میں نے ایک دفعہ اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا، میں نے پہلے منت کی ہے۔ یوں تو ہر بندہ روئے، لیکن جو سیدزادے بیٹھے ہو، بات رونے کی نہیں، بات ماتم کی ہے، صرف رونے کی بات نہیں، بات ماتم کی، آگے تیری مرضی۔ اللہ کرے تجھے کبھی نہ رونا پڑے، اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے۔ اس نے کہا جی میں نے ایک دفعہ اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا۔ حوصلہ میرا پتر، حوصلہ کا شیخ سید ہے تو، حوصلہ پتر، میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا، مجھے یقین تھا اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا، اگر میں غلط پڑھوں میری زندگی کا آخری لفظ ہو، اگر کوئی بندہ اس جملے پر رو نہ سکے تو وہ حسین کی بہنوں سے معذرت کرے، جملہ رونے کا نہیں، جملہ ماتم کا ہے۔ محمد نے جملہ سنا، امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، داڑھی آنسو سے بھر گئی۔ 3.5 سال کا حسین بیٹھا تھا، نبی نے حسین کو اٹھایا، اٹھا کے حسین کی قمیض کے بٹن کھولے، کھول کے کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا۔ پتھر ہے تیرے سینے میں، پتھر ہے تیرے سینے میں۔ آگے بڑا سلمان، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، حسین کو اتنے بوسے کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا بوسے میں دوں تو کیا کروں، تو نے سنا نہیں اونٹ کے سامنے اس کا ایک بیٹا ذبح ہوا ہے، اس کے سینے پہ کالا نشان ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی۔ ماتم 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 ماتم، شرم کر کے کیوں رو رہا ہے؟ اونٹ کے سامنے اس کا ایک بیٹا ذبح ہوا ہے، اس کے سینے پہ داغ ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اصغر کو تیر، کبھی عباس کے بازو، کبھی اون محمد کے لاشیں، اللہ جانے کتنے داغ ہوں گے۔ او میں صدقے، اللہ جانے کتنے داغ ہوں گے۔ اس لیے اسے چوم رہا ہوں، اس لیے اسے پیار کر رہا ہوں۔ جس گھوڑے کا نام مرتجد ہے، جس کی شبیہ برآمد کرتے ہو، یہ گھوڑا غرناطہ سے آیا تھا، میں اس کا غرناطہ سے آنا نہیں پڑ رہا، بس اتنا پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ راہوار ہے جس نے مدینے استبل پہنچ کے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور ایک دن توڑ کے سلمان نے محمد کو اطلاع دی، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، جس گھوڑے نے آج تک کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، حسین اس پہ سوار ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا ہوں، ایک جملہ میں چاچا پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ گئی آپ کی آج کی رات روتے گزر جائے گی۔ یا رسول اللہ میں حیران ہوں، جو گھوڑا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، حسین کو دیکھ کے اس نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، گھٹنے ٹیک دیے اس نے، اور حسین اس کی پشت پہ سوار ہو گیا ہے۔ محمد نے کہا تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سلمان نے کہا حسین نے زین نہیں رکھنے دی گھوڑے پہ۔ یہ جملہ ہر بندے کے لیے نہیں، یہ جملہ صرف اس بندے کے لیے ہے جسے مصائب سے عشق ہے۔ سلمان نے کہا حسین نے زین نہیں رکھنے دی، رو کے محمد نے کہا چلو پہلی بار بھی زین کے بغیر، آخری بار بھی زین۔
میں نے پہلے کہا تھا یہ جملہ اس کے لیے جسے مصائب سننا آتا ہے، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے 2 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے. پہلی مرتبہ بھی زین کے بغیر، آخری مرتبہ بھی زین کے بغیر. مدینے کی گلیوں میں حسین پہلی مرتبہ مرتجز پہ سوارے یا حبش کی ملکہ مسجد کے در پہ پہنچی. نبی سے کہا آپ کی پیاری بیٹی نے کہا حسین سے کہو گھوڑے پہ سوار ہو کے سب سے پہلے میرے گھر آئے. محمد گلی میں آئے، حسین کو ماں کا حکم سنایا. حسین مرتجز پہ سوار ہو کے بطول کے گھر آ گیا. عجیب حالت ہے بطول کی بیٹیوں کی، کوئی مرتجز کو یہاں سے چومتی ہے، کوئی یہاں سے چومتی ہے، کوئی یہاں سے چومتی ہے، کوئی آنکھوں پہ بوسہ دیتی ہے، کوئی ماتھا چومتی ہے. یا اچانک بطول نے دروازے پہ آ کے کہا سلمان بازار سے جاؤ لیا. جو لوگ شبیہ زنا بناتے ہو نا انہیں کہہ رہا ہوں یہ جملہ سمجھنا ختم ہو گئی مہینے. سلمان جا بازار سے جو لیا. سلمان بازار سے جو لے آیا. کائنات کی بطول نے اپنے سر سے چادر اتاری، جو چادر میں ڈالے، چادر میں ڈال کے حسین کے گھوڑے کے قریب آئی. فرمایا لے مرتجز کھا. گھوڑے نے زمین پہ ٹکر ماری. حسین کی ماں کی چادر کو جا، میں جانور کو جا، میں مرتجز کو جا. فرمایا نہیں مرتجز میرا حکم ہے کھا، میں اس کے بدلے تجھ سے مزدوری لوں گی. مرتجز نے جو کھائے. حسین کی ماں نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا مزدوری اتنی ہے کربلا کے جنگل میں میرے بیٹے کو چھوڑ نہیں جب تک میرا حسین تجھے اجازت نہ دے، جب تک میرا اللہ اپنی مرضی. ماتم ختم آئیے. آخری جملہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ. صرف 2 جملے اور، صرف 2 جملے اور. کربلا کے جنگل میں، کربلا کے جنگل میں میرے بیٹے کو چھوڑ نہیں جانا. جب تک میرا حسین نہ کہے تب تک حسین کو تنہا نہیں کرنا. قیامت آ گئی اس وقت کربلا میں جب اکیلا رہ گیا زہرا کا لال. حوصلہ حوصلہ، جلدی نہیں، 2 جملے اور پڑھوں گا میں. مجھے دیکھنا ہے. قیامت آ گئی میں نے کہا اس وقت کربلا کے جنگل میں جب اکیلا رہ گیا زہرا کا لال. حسین کی عزت کی قسم ہے عزادارو، مجھے ساگر صدیقی مرحوم مل جائے میں پوری زندگی کی شاعری دے کے اسے ایک شعر لے لوں. اس نے اتنا غضب کیا ساگر صدیقی نے، اس نے کہا پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے. کر سکتے ہو ماتم؟ تھک گئے ہو؟ پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے. یہ دن گزارا ہے زہرا کے لال نے. یہ دن گزار کے حسین بہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے. دروازے پہ رک کے آیت تطہیر کی تلاوت کی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن لوگوں نے آج سے پہلے یہ بات نہیں سنی وہ مجھے معاف کر دیں گے. علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا اما فضا آج بڑے عرصے بعد کوئی سوالی میرا دروازہ پہچان کے آیا ہے. اما فضا یہ مدینے والی آیت ہے، جب کسی سوالی کو کوئی ضرورت پڑتی تھی وہ مدینے میرے دروازے پہ یہ آیت پڑھتا تھا. ہم آل محمد سے خالی نہیں لوٹاتے تھے. اما اگرچہ میں اجڑ گئی ہوں تو علی کی بیٹی. ہائے ہائے. اما اگرچہ میں غریب ہو گئی ہوں، اما میں ہوں تو علی کی بیٹی. اما میں اس سوالی کو خالی نہیں لوٹاؤں گی. جا اما پوچھ کے آج سوالی کیا مانگتا ہے. لمحے بعد روتی فضا واپس آئی. زینب نے کہا اما سوالی نے کوئی بڑی چیز مانگ لی. کہاں زینب تو نے وعدہ کیا تھا نا سوالی جو مانگے گا میں دوں گی. ہاں اما کیا تھا. کہا پھر تو سوالی کا نام حسین ہے، سوال کا نام موت کی اجازت ہے. تیرا بھائی دروازے پہ موت کی اجازت مانگنے آئے گا. ایک جملہ اور، جلدی نہ کرنا ساکت. ایک جملہ اور. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیری بہنوں کا پردہ سلامت اور تیری بیٹی کا پردہ سلامت ہے میرا بزرگ. حوصلہ بتا 2 جملے اور پڑھنے دینا مجھے. حوصلہ صرف 2 جملے اور. ہائے حسین، ہائے حسین. جلدی نہیں کرنی، صرف 2 جملے اور پڑھوں گا. مجھے اندازہ ہو رہا ہے تیرے آنسوں سے، تیری حالت بتا رہی تو اور نہیں سن پائے گا. صرف 2 جملے اور تو پڑھنے دو. صرف 2 جملوں کی اجازت. دروازے پہ آ گئی علی کی بیٹی. حسین اندر آ جا تیرے زخم دھو دوں. مجھے عزت حسین کی قسم، مجھے غربت زینب کی قسم،
میں نے یہ جملہ لاہور کربلا کا ہمیشہ کہا ہے، دیواروں میں سر مارا لوگوں نے، اللہ کرتے سمجھ آ جائے حسین اندر آ جا تیرے زخم دھو دوں، سر جھکا کے ایسے سے فرماتے زینب زخم دھونے کے لیے پانی ضرورت پڑتا ہے، زینب زخم دھونے کے لیے پتہ نہیں کوئی پتھر دل بندہ بیٹھا ہے جو اس جملے پہ رو نہیں سکا، زینب زخم دھونے کے لیے پانی ضرورت پڑتا ہے، 3 دن ہو گئے ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، تو میرے زخم کیسے دھوئے گی؟ بھائی کے قریب آ کے فرماتے تو امام بن کے بتا، میں کو یون محمد کا روئی، ہائے ہائے ہائے، تو امام بن کے بتا حسین میں کوئی بیٹوں کو رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو سنبھال کے رکھے ہوئے، کبھی حسین کے زخم دھونے پڑ گئے تو میں بچوں کو رو لوں گی۔ ختم ہو گئی مجلس، خیمے میں آئے حسین، حسرت و یاد سے کہا زینب مجھے اجازت، زینب دین نہیں بچتا، مجھے اجازت، بھائی نے اجازت مانگی، علی کی بیٹی نے کہا حسین اگر واقعی چلے جانا ہے نا پھر کوئی خوبصورت لباس پہن کے جا، کوئی قیمتی لباس پہن کے جا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے زینب کا بھائی کتنا آباد ہے۔ حسین نے کہا زینب رہنے دے، یہ کمینے میرے بدن پہ یہ بھی نہیں ہونے دے، یہ جو غریبوں والا لباس ہے نا یہ میرے بدن پہ یہ بھی نہیں ہونے دے زینب۔ اچھا بھیا اگر جا رہے ہو تو ناراض نہ ہو جانا، ذرا گردن جھکا لو، میں ماں کی ایک وصیت پوری کر لوں۔ ختم مجلس، حسین نے گردن جھکائی، زینب نے بھائی کی گردن پہ بوسہ دیا، کہا یہ اماں بطول کا بوسہ ہے، اماں بطول کے بوسے کا نام آیا، کہا یہ مجھے ماں کی وصیت تھی، بھائی جب جانے لگے گردن پہ بوسہ دینا۔ حسین نے کہا زینب اگر ناراض نہ ہو جاؤ تو ذرا سر سے چادر اتارو، میں نے تمہارے بالوں پہ بوسہ دینا ہے، مجھے بابا علی کی وصیت تھی جب کربلا کے جنگل میں جانے لگنا میری بیٹی کا سر چوم کے جا۔ ختم مجلس، تیاری کی زہرا کے لال نے، آخری جملہ، تیاری کی زہرا کے لال نے، بالکل رخصت ہو گئی، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کبھی سامنے دیکھا کبھی پیچھے دیکھا، بہن نے کہا حسین کیا دیکھ رہے ہو؟ زینب دیکھ رہا ہوں پہلے جب کبھی میں سوار ہوتا تھا، کبھی اکبر سوار کراتا تھا، کبھی عباس سوار کراتا تھا، کبھی قاسم سوار کراتا تھا، زینب آج کوئی باغ پکڑنے والا ہی نہیں، کوئی آسرا دینے والا ہی نہیں، یا اچانک ایک مستور کا ہاتھ گھوڑے کی باغ میں آیا، کہا حسین بادشاہ چڑھا، طلب کے حسین نے پوچھا کون ہے چادر میں چھپی ہوئی باغ پکڑنے والی؟ کا کوئی غیر نہیں، میں عباس کی بہن ہوں، مجھے رات عباس علیحدہ خیمے میں لے گیا تھا، مجھے کہا تھا رقیہ میرے سامنے باغ پکڑ، کل ایک وقت آئے گا جب میں نہیں ہوں گا، میرے بادشاہ نے سواری کرنی ہوگی، آ گیا غریب کا زلزلہ، آ گیا غریب کی شہادت کا گیا، اور حسین کا مرتجب ہمارے آنسو قبول